5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 29 کی تلاوت ہوئی ہے اور یہیں سے مضمون آج کے درس کا شروع ہو رہا ہے۔ یوں تو قرآن کریم کی مستقل جتنی آیتیں آ رہی ہیں احکامات سے متعلق، ہر آیت کا علیحدہ مستقل حکم ہے، لیکن گزشتہ آیات سے بڑا گہرا ربط بھی ہے۔ پورا کلام انتہائی مربوط۔ اس سے پہلے محرمات ابدیہ کا ذکر آیا تھا کہ جن سے نکاح جائز نہیں، اس کے بعد جن سے نکاح جائز ہے ان کے ساتھ کچھ شرائط کا ذکر آیا، اور اب یہاں سے کیا غذا حلال ہے اور کیا غذا حرام ہے، کون سا مال جائز ہے اور کون سا مال ناجائز ہے، اس کی حرمت کا تذکرہ چل رہا ہے، کیونکہ اعمال سے زیادہ عقل حلال کی اہمیت ہے۔ آدمی کی ساری عبادت اگر عقل حلال نہیں ہے تو عکارت ہو جائے گی۔ ساری عبادت، چاہے مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، عقل حلال اور صدق مقال یہ دونوں چیزیں سب سے اہم ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کو، کتاب اللہ کو، رسول اللہ کو مان چکے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، تمہارے مال، مال کی جمع اموال، بینکم، باہم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ ہوئے تجارت، ان تراضٍ، رضامندی کے ساتھ، منکم، تم میں سے۔ ان دو آیتوں میں جو مضمون سن رہے ہیں آپ، پہلا جملہ ہے لا تأکلوا، مت کھاؤ۔ حالانکہ کھانے سے مراد کھانا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ استعمال میں مت لاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے حد تک تو حلال اور پہننے کے لیے دوسرے قسم سے لے سکتے ہو۔ کھانا اردو میں ایک محاورہ ہے، فلاں آدمی کھا جا رہا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح میں مت کھاؤ کا مطلب استعمال مت کرو، نہ کھا سکتے ہو، نہ کھلا سکتے ہو، نہ پہن سکتے ہو۔ اور اس سے پہلے جملہ ہے آمنو، ایمان والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے کافروں کی نقل نہ کریں۔ وہ رشوت لیتے اور دیتے ہیں تو ہم بھی شروع کر دیں، اور وہ کافر سود کھاتے اور پیتے ہیں، ہم بھی شروع کر دیں۔ اس واسطے ان کی نقل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے آپس میں تو مال باہم ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک جملہ یہاں جو سن رہے ہیں آپ، اموالکم بینکم، باہم بھی نہ کھاؤ۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی کا مال ناجائز طریقے سے غصب کر لیا، رشوت میں دبا لیا، یا پھر زمین پہ قبضہ کر کے بیچ دیا، یا قبرستان کو ہڑپ کر لیا۔ اور باہم ایک دوسرے کا مال کھانے کی شکل یہ ہوتی ہے آپس میں مومن کے درمیان دھوکہ دہی کے ذریعے سے۔ باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ جتنی شکلیں ہیں سب یہاں پر مربوط ہیں کہ تمہارے واسطے مال حلال اس وقت ہوگا جب وہ تجارت ہو اور رضامندی کے ساتھ ہو۔ کتاب البیوع میں جتنے مسائل ہیں اسی ٹکڑے سے مربوط ہیں، تجارت ہو اور رضامندی کے ساتھ ہو۔ تجارت کا مال تمام مالوں میں حلال اور اطیب ہے، جتنے بھی مال ہیں۔ چنانچہ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ فرمایا اپنے ہاتھوں کی محنت کا کسب اور تجارت کا مال، بشرطے کہ نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، نہ جھوٹ بولے، یعنی 5 شرطیں ہیں اس میں۔ اگر مال خرید رہا ہے تو جو ادائیگی ہے اس کی تمام شکلوں کو تکمیل کرے، مال بیچ رہا ہے جھوٹ سے پرہیز کرے، جو خوبی نہیں ہے وہ خوبی جھوٹ بول کر کے بیان نہ کرے، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ شکلیں ہیں۔
یہ تمام کی تمام شکلیں ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ جھگڑا فساد نہ ہو، رضامندی رہے، لیکن جو شریعت کی شرطیں ہیں ان کو پورا نہیں کرتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کو بے فاسد کہیں گے ہم۔ ہمارے پاس سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے بے فاسد، بہت ہو رہی ہے۔ باغات ہیں، ابھی درخت پر چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہیں یا پھول لگے ہیں اور باغ بیچ دیا، بے فاسد ہے یہ۔ فرمایا جب تک کہ پھل اس قابل نہ ہو جائیں کہ اگر وہ اسی موقف میں توڑ لیے جائیں تو بھی رأس المال مل جائے، تب تک اس کا بیچنا درست نہیں ہے، خریدنا درست نہیں ہے، جھگڑے کا باعث ہے۔ آپ نے آم کا باغ لے لیا اور اس کی فصل ابھی ایسی ہے کہ اگر آج ہوا چل جائے اور سب گر جائیں تو رأس المال بھی گیا، نفع بھی گیا۔ اب وہ کہے گا کہ مجھے مال کا نفع ملا ہی نہیں، میں تم کو پیسہ دیتا ہی نہیں، اور وہ بولتا کہ تم کو میں دے چکا ہوں، تم کو مال کا پیسہ ملنا چاہیے، جھگڑا شروع ہو جاتا۔ منع ہے یہ، بے فاسد ہے یہ۔ تو رضامندی کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ کس چیز کی بے جائز ہے، کس چیز کی بے ناجائز ہے۔ شراب بیچ رہے ہیں، چاہے جتنا راضی ہو مگر وہ حرام ہے، خنزیر بیچ رہے ہیں وہ حرام ہے، مردہ بیچ رہے ہیں وہ حرام ہے، یہاں تک کہ کاہن جو کہانت کرتا ہے کتنا ہی صداقت ہو حرام ہے۔ تو جو چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں چاہے جتنا رضامندی ہو وہ درست نہیں ہو سکتی۔ تو تجارت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رضامندی ہو اور وہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا خریدنا، اس کا بیچنا جائز ہو۔ اس کی کتنی شکلیں ہیں؟ خالی اسی ایک آیت پر کم سے کم 10 صفحات لکھا ہے شارحین نے، 10 صفحات لکھا۔ پہلے زمانے کے اندر بے کی مختلف قسمیں ہوتی تھی، ان کا تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کسی بے میں، کاروبار میں دھوکہ اور جھوٹ ہے تو وہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتی۔ دھوکے سے اور جھوٹ سے بچتے ہوئے باہم رضامندی کے ساتھ اگر ہوتی ہے تو بہترین مال ہے، وہ طیب ہے۔ تجارت بہت اہم ہے۔ تاجر کہاں ہوگا قیامت میں یہ بھی نہیں معلوم لوگوں کو۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء، اگر سچا تاجر ہے تو وہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ سچا تاجر الصادق الامین، التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر۔ کیوں نبیوں کے ساتھ ہوگا؟ ایک مال ہے اس کو بیچ رہا ہے، اس میں عیب ہے مگر عیب چھپا نہیں رہا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ یہ مال نہیں بکے گا، لیکن مال بکنے کی پرواہ کے بغیر اپنے ایمان کی پرواہ کر رہا ہے قدم قدم پہ۔ مال آئے نہ آئے، مال بکے یا نہ بکے، کاروبار ہو یا نہ ہو، لیکن ایمان کے خلاف جھوٹ نہیں بول رہا ہے، مال کی تعریف غلط نہیں کر رہا ہے، مخاطب کو چکمہ نہیں دے رہا ہے، فریب سے خود کو بچا رہا ہے۔ کہ قدم قدم پر جو مجاہدہ ہے اس کی وجہ سے وہ حلال کھائے گا، اور حلال کھانا اور ایمان بچانا ہی مطلوب ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مت کھاؤ، چاہے غصب ہو، چاہے بے فاسد ہو، یا مال مغصوبہ میں کوئی اور شکل ہو۔ ایک شکل اور بھی ہوتی ہے، آپ نے ایک مکان بیچا، فرض کرو 10 لاکھ میں بیچا، اس کے پڑوس والا آ کے بولتا ہے کہ نہیں میں پڑوسی ہوں، مجھے پہلا حق ہے، مجھ کو آپ نے پوچھا نہیں، لہذا یہ مکان تو میں خریدوں گا۔ ٹھیک ہے 10 لاکھ تم ہی دے دو۔ کہا نہیں میں پڑوس میں ہوں، میرا حق ہے، مگر میں 10 نہیں دوں گا، 5 ہی دوں گا، نہ خریدوں گا 10 میں اور نہ کسی کو خریدنے دوں گا، اٹکا کے چھوڑ دیا۔ اب آدمی بولتا کیا کرے بھائی، چلو دے کے چھٹی لو، دے کے چھٹی لو۔ تو یہ جو دے کے چھٹی لیتے ہیں یہ رضامندی نہیں ہوتی ہے، دل کی کڑھن اور اضطراب کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ بے رضامندی کی وجہ نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی ہے، یہ مال حلال نہیں ہوگا اس کے لیے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ ہم راضی ہیں، مخاطب سمجھتا ہے کہ یہ راضی ہیں۔ مثلا ایک حاکم کے پاس گئے، آپ کا جائز کام نہیں ہو رہا ہے،
آپ نے کہا رشوت دے دو کام ہو جائے گا ورنہ اپنا حق نہیں ملے گا. بظاہر آپ راضی ہو کر اپنے کام کی خاطر دیتے ہیں، مگر آپ کا یہ دینا مجبور اضطراری کیفیت میں ہے، آپ ہرگز خوش نہیں ہیں اندر سے. یہ مال حلال نہیں ہو سکتا، ان کا لینا اور آپ کا دینا دونوں درست نہیں ہو سکتا ہے. تو تراضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر سے دکھائی دے، تراضی کے معنی قلب کی رضامندی شامل ہو اس کے اندر. یہاں تک کہ لکھا ہے شارحین نے، اگر دو بااثر آدمی چندہ لینے پہنچ گئے، چندہ دینے کا ارادہ نہیں تھا مگر بولا فلاں صاحب آئے ہیں، میں ان کی بات کیسے کاٹوں، ان کے ساتھ بہنوئی صاحب بھی آئے ہیں اور ان کے ساتھ میرے استاد صاحب بھی آئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ فلاں صاحب بھی آئے ہیں، چلو ان کی شکل آ گئی ہے سامنے، اب ان کی خاطر دے دو. ان کی خاطر دے دو تو اللہ کی خاطر نہیں ہوتا، اور جب ان کی خاطر ہوا اللہ کی خاطر نہیں ہوا اور بادر ناخواستہ ہوا، یہ رضامندی نہیں ہے، یہ مال حلال نہیں ہے. تو رضامندی کا مطلب اوپر کی رضامندی نہیں، قلبی رضامندی جسے بولتے ہیں آپ، طیب خاطر، خوش دلی، بشاشت قلبی کے ساتھ. یہ تمام شرائط رکھے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، تمہارے مال، بینکم، باہم، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہوئے وہ تجارت رضامندی کے ساتھ، منکم، تمہیں میں سے، تو کوئی مذائقہ نہیں. رضامندی کے ساتھ کاروبار یہ جائز ہے. تجارت میں نفع ہونے کے ساتھ سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ محسوس کریں گے ملازم سخی نہیں ہوگا، تاجر سخی ہوگا. تجربہ کر لیجیے آج سے. ملازم بخیل اور کنجوس ہوگا اور تاجر سخی ہوگا. میں کسی کا نام لے کر کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں کبھی بھی، میرا اصول نہیں ہے یہ. ہر مومن کا اکرام لازم ہے. کوئی کسی کاروبار میں ہے، اس کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں، لیکن تجارت کرنے والے کی قلب میں اللہ وسعت دے دیتے ہیں، اور ملازمت کرنے والے کے دل میں تنگی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے تنگی؟ اس کو متعین ایک عدد معلوم ہے، اتنا ہی ہے، اتنا ہی ملے گا. اور تاجر کے لیے بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اتنا بھی آ سکتا، کتنا بھی آ سکتا. چنانچہ جتنی تاریخ بتاتی ہے سخاوت کے میدان میں سب کے سب تاجر ہیں، ملازم نہیں. ملازمت کا بیان کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے. ہاں تجارت کی اقسام ملتی ہیں. یہ بیع تعاطی ہے، یہ بیع مضاربہ ہے، یہ بیع مرابحہ ہے، یہ بیع سلم ہے. 72 قسمیں ملتی ہیں بیع کی، کاروبار کی. لیکن ملازمت کے لیے کتابوں میں چاپٹر ہی نہیں ملتا ہے، ہی نہیں. ملازمت پسند نہیں کی گئی. ہاں صنعت پسند کی گئی ہے. صنعت، حرفت، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو. ہمارے اس زمانے میں عام لوگوں کا حساب یہ ہے، چاہتے ہیں کہ راتوں رات دنیا پہ چھا جائیں. راتوں رات بڑے بڑے کمپنیوں کا خواب دیکھتے ہیں، اس کی بنا پر چھاتے نہیں بلکہ ایسا پست ہو جاتے ہیں کہ بجھ جاتے ہیں. کاروبار کے لیے صبر چاہیے، ضبط چاہیے، ترتیب چاہیے، بے پناہ محبت چاہیے، زبان میں شیرینی چاہیے. عبد الرحمن ابن عوف سے زیادہ بہتر نمونہ آپ کو نہیں ملے گا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی مالداری کا راز کیا ہے، تجارت کے اصول کیا ہیں. تجارت کے اصول ایک پتلی سی کتاب آئی ہے. ان سے پوچھا گیا جب، تو فرمایا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں ادھار نہیں جانتا ہوں، بس نقد. ادھار نہیں جانتا ہوں، نقد. دینا لینا سب نقد، ادھار نہیں. پہلا اصول. دوسرا اصول یہ لکھا انہوں نے کہ میں گراہک چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے نفع کتنا ہی کم آئے، کتنا ہی کم آئے، یعنی اتنا کم آئے کہ لوگوں کو ترس آ جائے، مگر میں چھوڑتا نہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ 1000 اونٹ لیا تھا انہوں نے 1000 روپے میں، اور 1000 روپے میں وہ پورے اونٹ پھر دے دیا. ایک مثال دیا میں نے، مجھے فگر یاد نہیں ہے صحیح، اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں کہ وہ 1 لاکھ تھے کہ 2 لاکھ تھے. جتنے میں خریدا
اتنے ہی میں بیچ دیا۔ جو صاحب ساتھ تھے انہوں نے کہا یہ کیا تجارت ہے آپ کی، ابھی تو خریدا اتنے میں اور ابھی بیچ دیا اتنے میں، تو نفع کیا؟ کہا جناب عالی ان کی رسیاں نکال لیا میں نے، اور ایک ایک رسی 1 درہم کی ہے، تو 1000 درہم مجھے یوں ہی مل گئے۔ اونٹ جتنے کا تھا اتنے ہی بیچا، مگر درہم والی رسی اس پہ نگاہ تھی۔ تو اس طریقے سے نفع کتنا ہی قلیل ہو میں دے دیتا ہوں، اور بیچنے میں کبھی تاخیر نہیں کرتا ہوں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں نہیں، جیسے ہی موقع آیا فوراً۔ یہ 3 اصول کی وجہ سے وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں گئے ہیں پہلے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لے لو، میرا گھر لے لو، کاروبار۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، یہ بتا دو بازار کدھر ہے، بس بتا دیا لوگوں نے، یہ اوقاز ہے، یہ لجنا ہے، جلمجاز ہے، تمام بازاروں کا نام بتا دیا۔ پہنچ گئے وہاں، تھوڑا بہت جو جیب میں سرمایہ تھا، پنیر لیا، پنیر، اور اس کو بیچا، اور کچھ دنوں کے اندر، غالباً 1 ہفتے کے اندر، جسم پہ زعفران کپڑا لگا ہوا پہن کے آ گئے۔ آقا نے کہا یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ کہا میں نے شادی کر لی ہے۔ کنا مار دیا؟ کہا 1 گٹھلی سونے کے بقدر میں نے مہر دیا ہے۔ یہ ہے پنیر کی برکت۔ ہمارے پاس لوگ مونگ پھلی نہیں بیچیں گے، شرماتے بیچتے مونگ پھلی نہیں، ایک دم کاروبار سود سے لے کے جمع کر لیں گے، بڑے تاجر بن کے بیٹھیں گے۔ ایسا نہیں کیا عبد الرحمن ابن عوف نے، پنیر بیچا ہے، پھر سونا دیا ہے۔ کب؟ مہر کے اندر۔ ہمارے پاس لوگ لاکھوں جمع کریں گے، مہر ادھار ہی رہے گا زندگی بھر۔ تو الٹی ہے چال ہماری۔ عبد الرحمن ابن عوف کی مثال لو۔ تجارت میں پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا سرمایہ ہے اتنا ہی لگاؤ، ہرس مت کرو، ان سے لیا ان سے لیا، ہرس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام اصول بتائے گئے ہیں کاروبار کے لیے۔ بہت زیادہ ہوگا تو بیچیں گے، نہیں بیچیں گے۔ آپ 10 روپے کی مونگ پھلی لو، شام تک 12 روپے ہوتی ہو۔ کوشش کرنا کام ہے، محنت، مجاہدہ، مشقت، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ فرمایا کاروبار کے طریقے پر جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو اور خود کو قتل مت کرو۔ کیا شکلیں ہیں اس کی؟ لکھا ہے شارحین نے اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی خودکشی کرے، جائز نہیں ہے، خود کو مار لے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ جب کسی کو یہ مارے گا تو اس کے ورثہ اس کو ماریں گے، اس طرح سے دونوں میں تسلسل جاری ہو جائے گا۔ لا تقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو مارو مت۔ رقاب بعضکم بعضا، آقا نے فرمایا تھا سن 10 ہجری میں مجھے خطرہ ہے تم پر، فاقے کا خطرہ نہیں کہ تم فاقے میں مر جاؤ، بھوک سے موت آ جائے گی، مجھے خطرہ اس کا نہیں ہے۔ ہاں مجھے خطرہ یہ ہے کہ مال کی فتوحات اتنا ہو جائیں کہ تم ہرس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاؤ، اور اس کے بعد گردنیں مارنا شروع کرو ایک دوسرے کے آپس میں، تمہاری وہ مارتا تم اس کی مارتے، چلتی رہتی۔ لا تقتلوا انفسکم، مومن کی جان حرام ہے، اور جو شخص کسی کو جان بوجھ کر مارے گا قیامت میں سزا کیا رکھی ہے اللہ نے؟ یہی پارہ ہے، یہی سورہ ہے، 2 رکوع کے بعد انشاءاللہ آ رہا مضمون۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا کہ جس نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور کیا ہوگا؟ اور کیا فرمایا؟ غضب اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہوگی، اور بڑا عذاب ہوگا اس کے واسطے۔ کب تک رہے گا؟ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ اس لیے مومن کو قتل کر کے نہ اس کو جہنم بھیجنے کی فکر کرنا، نہ خود کو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں، قاتل اور مقتول دونوں، مارنے والا بھی اور مر جانے والا دونوں۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیوں؟ قاتل تو جہنم میں جائے گا کہ اس نے قتل کیا، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ آقا نے فرمایا یہ بھی تو ارادہ قتل سے نکلا تھا، یہ اور بات ہے کہ اس کی فتح ہو گئی، یہ مقتول ہو گیا۔
دونوں ارادہ قتل سے باہر آئے تھے، اسی عزم کی بنیاد پر دونوں جہنم میں جائیں گے۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں۔ تو اپنے آپ کو قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اتنا صبر کرو، اتنا صبر کرو، کیونکہ اللہ صابرین کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ ہمارے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ صابر کے ساتھ اللہ ہے، ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ طاقتور ہیں پھر بھی معاف کرتے ہیں تو عفو درگزر کا ثواب ملے گا، اور آپ اگر مظلوم ہیں لیکن طاقتور نہیں ہیں تو آپ بے بسی، مجبوری، لاچاری، محتاجی کا ثواب ملے گا، لیکن ظالم ہو کر کے آپ فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہیں۔ اسی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بتا دیا کہ حرام مال مت کھاؤ، کیونکہ حرام مال کا انجام جہنم ہے۔ آقا نے فرمایا من نبت بالحرام، جسم کا جو حصہ بڑھے گا حرام غذاؤں سے، جہنم زیادہ حقدار ہے اس کے لیے، وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر تشریح لکھا ہے شارحین نے، کیسے وہی گوشت کا ٹکڑا جہنم میں جائے گا؟ آپ پورا جنت میں جائیں اور وہ ایک ٹکڑا جہنم میں جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ٹکڑے کے ساتھ سب جہنم میں جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی لیے جہنم میں جانے سے بچنا ہے تو ایک ایک قطرے کا خیال کیا جائے، اور اطلاع دینا وقت سے پہلے یہ شفقت کی خاطر ہے تاکہ بندہ بھٹک نہ جائے۔ ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، اور جو کرے گا یہ عدوان، سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، اوپر کے کام، یعنی قتل کرنا، رضامندی کے بغیر مال کھا جانا، باطل طریقے سے مال کو سمیٹ لینا، ان تمام شکلوں میں انجام فسوف نصلیہ نارا، ہم عنقریب اس کو داخل کریں گے نار میں، یعنی آگ میں۔ اللہ جس کو آگ میں داخل فرما دے اس آگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ جسم جلاتی ہے اور 70% نہیں اور کم ہی جلتا ہے، مر جاتا ہے، موت آ کے یہاں سے منتقل کر دیتی ہے۔ لیکن جو اللہ کی آگ ہے، نار اللہ، کہاں پڑھا آپ نے؟ سورہ ہمزہ میں، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی آگ ہے دلوں میں جھانکتی ہے۔ جسم جل گیا، چمڑا جل گیا، ہڈی جل گئی، گھستے گھستے قلب کے اندر پہنچ جاتی ہے، تب تک بھی موت نہیں آئے گی۔ قلب جلے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ کی آگ ہے، فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اتنے لوگوں کو جو ظلمن اور سرکشی کرتے ہوئے حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان سب کو جہنم میں ڈالنا کیا آسان ہے؟ ان کو پکڑنا، فرد جرم عائد کرنا، سزا کا مستحق قرار دینا، جہنم میں ڈال دینا آسان ہے؟ فرمایا اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یسیر آسان ہے، یسر سے۔ دنیا میں لگتا ہے اتنے لوگ ہیں، ان کا حساب کیسے ہوگا؟ آدم سے لے کر اب تک کتنے پیدا ہوئے؟ حدیث میں آتا ہے ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت ہے، اتنے وقت میں سب کا حساب ہو جائے گا، سب کا حساب ہو جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سریع الحساب ہے۔ سورہ حامیم کی آیت موجود ہے، اللہ کیا ہے؟ سریع الحساب ہے، جلدی سے حساب لے لیتے، اتنے کم وقت میں سب کا حساب لے لیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اگر تم کبائر سے بچ جاؤ تو صغائر کو ہم خود معاف کریں گے، اب تو توبہ کر لو۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول۔ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کبیرہ جمع کبائر، ایک صغیرہ جمع اس کی صغائر۔
صغیرہ اور کبیرہ یہ بندوں کی اصطلاح ہے، بندوں کی. چھوٹا گناہ بڑا گناہ اصطلاح میں لکھا ہے کہ اگر مرض کو کوئی آدمی چھوٹا مرض سمجھا تو وہی مرض بڑا ہو جاتا. سنا کبھی آپ نے یہ؟ چھوٹا مرض کو چھوٹا مرض مت سمجھو. چھوٹا مرض آہستہ آہستہ بڑا مرض بن جاتا. کتابوں میں یہی لکھا ہے. چھوٹا مرض کو چھوٹا مت سمجھو، علاج فوری کراؤ. فقہا لکھتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کو صغیرہ مت سمجھو، اس پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. صغیرہ اور کبیرہ یہ اصطلاحیں ہیں. چھوٹا گناہ بھی ہے، ایک بار کریں گے تو صغیرہ ہے، لیکن اس کو بار بار کرتے رہیں گے، باصرار کرتے رہیں گے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. ایک تعریف تو یہ ہے. ایک تعریف ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کی گئی کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر وعید نازل ہو. مثلا چوری کرنا، چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرے گا تو سنگسار کیا جائے گا، شادی شدہ ہے تو سنگسار، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سب کیا ہے؟ وعیدیں ہیں. شراب پیے گا تو 80 کوڑے مار کھائے گا یا 100 کوڑے مار کھائے گا. یہ سب کیا ہیں؟ جن پر وعید ہیں، سزائیں ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں. اور سنو، 7 ہیں ایسے 7 السبع الموبقات، 7 وہ چیزیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. شرک اللہ کے ساتھ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کا عادی بن جانا، جھوٹ غیبت تہمت میں لگے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، ٹخنوں سے نیچا پائجامہ پہننا، جس کا نام تکبر رکھا ہے شریعت نے. کبر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ. اگر کبر نہیں ہے تو نبی کے طریقے سے گریز کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑ کے غیروں کا اختیار کیا گیا؟ یہ کبر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ سب گناہ کبیرہ کی فہرست ہے. یہ سن کر کے ابن عباس نے کہا 7 نہیں، اگر 700 کہا جائے تو بھی کم ہے. کیوں؟ ہر گناہ اصرار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے گناہ صغیرہ کو صغیرہ مت سمجھو، ہر گناہ کو بڑا سمجھو. بلکہ ایک ولی کا قول ہے. وہ ولی کون ہے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کی کتابیں علماء بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، علماء بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں. حجت اللہ البالغہ ان کی کتاب ہے، حجت اللہ البالغہ. اس کے شرح 4 جلد میں آئی، رحمت اللہ الواسعہ زخیم. کیا لکھا ہوں میں انہوں نے؟ شریعت کے راز، شریعت کے رموز، کس حکم میں کیا علت ہے. وہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ کبیرہ نہیں، ہر گناہ شرک ہے. کہا کیسے؟ ہر گناہ شرک کیسے؟ کہا گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف، رسول اللہ کے حکم کے خلاف. حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا. اس نے کس کا حکم مانا؟ اپنے نفس کا. تو اپنے نفس کے حکم کو خدا کے حکم سے بڑا سمجھا، تبھی تو اپنا حکم چلا لیا، خدا کا حکم توڑ دیا. تو شرک فی الحکم ہوا، حکم میں شرک کر دیا. اس نے اپنا حکم بڑا سمجھا، خدا کا حکم چھوٹا سمجھا. اپنا حکم بڑا کر دیا، رسول اللہ کا حکم کم کر دیا. تو کیا ہوگا؟ یہ شرک فی الحکم. جتنے گناہ ہیں تجزیہ کر لو ایسا ہی. تو امام ولی اللہ کی رائے کیا ہے؟ ہر گناہ شرک ہے، اور شرک چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. لہذا ہر گناہ گناہ ہی ہے اور بڑا عظیم ہے، مہلک ہے. اسے ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیں گے. آج کل لوگ کیا کرتے؟ بیڑی پیتے، کہتے ہلکا گناہ ہے. سگریٹ پیتے، ہلکا گناہ ہے. وہ پان میں تمباکو کھاتے، ہلکا گناہ ہے. پتہ نہیں چلتا کہ گناہ ہے یہ.
لیکن جب پھیپھڑا خراب ہو جاتا اور پھیپھڑے کی خرابی کی وجہ سے سانس چڑھتی ہے، دم چڑھتی ہے، پکار لیتا ہے، جب سمجھ میں آتا ہے کہ صحت میں نے تباہ کر لیا ہے، خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر لیا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ کا حکم تھا مگر میں نے ڈال لیا ہے. جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو بظاہر چھوٹا گناہ ہے، یہ کہتے ہیں مکروہ ہے مکروہ، لیکن جب صحت ہاتھ کو آ گئی تب سمجھ میں آتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہلاکت کے واسطے بہت کافی ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو چھوٹے گناہوں کو بچنے کی توفیق ہم خود دے دیں گے، خود دے دیں گے راستہ ہم. دیکھو الفاظ بہت پیارے ہیں. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو کبیرہ سے. ان تجتنبوا اجتناب بچنا، اگر تم اجتناب کرو کبیرہ سے. کبیرہ سے مراد کون؟ ما تنہون عنہ، ما تنہون عنہ، یہ تعریف کیا اللہ نے، جن سے روکا گیا ہے تم کو. ما تنہون عنہ، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جن کاموں سے روکا گیا ہے یہ کبیرہ ہے. تو ہم تمہیں صلاح کیا دیں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو. سیئات، چھوٹے چھوٹے گناہ. میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو سیئات پر. وہ واقعہ جب میں سوچتا ہوں اور اس آیت پر سیئات کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی شان نظر آتی ہے. گناہوں کی معافی کرنے والا وہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. ابو یسر صحابی ہیں، ان سے ایک موقع پر ان کی دکان تھی کھجوروں کی، اور ایک خاتون کھجور خریدنے آئی تھی. یہ واقعہ بخاری میں درج ہے اور 12واں پارہ سورہ ہود کی ایک آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے. وہ خاتون دکان پہ کھجوریں خرید رہی تھی. وہ خاتون بہت حسین تھی. انہوں نے کہا کھجوریں اندر بہت اچھی ہیں، یہاں تو جو کھجور ہے اس پہ گرد و غبار آ گئی ہے. وہ خاتون اندر گئیں، یہ پہنچ گئے اور جا کے ان کا بوسہ لے لیا. بوسہ لینے کے بعد احساس ہوا، فکر مند ہوئے، بھاگے بھاگے فوراً نبی کے پاس تشریف لائے اور کہا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. آپ نے ادھر منہ کر لیا، ادھر سے آئے تو ادھر منہ کر لیا، 3 دفعہ 3 طرف گئے. اتنے میں نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہو گئی. سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. خوف دیکھو، قیامت کا خوف، جہنم کا خوف. یقین ہے کہ نبی موجود ہیں، ابھی فرشتہ لے کے پیغام آ گیا تو کیا حال ہوگا. ہمیشہ محاسبہ کرتے تھے وہ. فرشتہ اگر خبر لے کر آسمان سے آ گیا میرے بارے میں اور کوئی سخت مسئلہ ہو گیا تو کیا کروں گا. ہر ایک ڈرتا تھا، لرزتا تھا. آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا بے شک پڑھی. کہا اس نماز نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا. صحابی پوچھتے ہیں یہ صرف میرے لیے ہے کہ سب کے لیے؟ سر جھکایا آقا نے اور یہ آیت پڑھنا شروع کر دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، سورہ ہود پارہ 12. فرمایا دیکھو جتنی نیکیاں ہیں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. یہ لفظ وہی سیئات ہے. حسنات سیئات تقابل ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ختم کر دیتی ہے. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں کفارہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ مولوی صاحب نے اجازت دے دیا ہے، ہاں نمازیں پڑھتے جاؤ اور جو چاہے کرتے جاؤ. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل کریں گے تم کو عزت کے ساتھ داخل کرنا. مدخلاً کریما، مدخل داخل ہونے کا مقام اور جگہ، اور کریم صفت لگی ہے اس کی، باعزت مقام پر. ایک موقع ایسا آیا، ایک گاؤں کے دیہاتی بدوی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں اور آ کر دروازے پہ کہا کیا میں اندر گھس جاؤں؟ عربی میں جو لفظ ہے علیجو اور ولوج کے معنی آتے ہیں تنگ جگہ میں گھسنا. تو ترجمہ اردو میں کیا کریں گے؟
کیا میں اندر گھس جاؤں؟ آپ اندر تشریف لائے، اجازت دی گئی، کہا ایسا نہیں کہتے کہ میں اندر گھس جاؤں. تنگ جگہ میں آنے کے واسطے تنگی کا اشارہ نہیں ہونا چاہیے. جاؤ باہر اور یوں پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ادخلو. تو آپ نے اجازت جب بھی دیا، اب بھی دیا، مگر اصلاح کر کے دیا، تنبیہ کر کے دیا. انسانیت کے معمار اور تاجدار ہیں، ایک ایک لفظ میں رہنمائی بتایا، باہر بھیج کر واپس لائے. تو مدخلن کریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالی مومنین کو باعزت داخل فرمائیں گے. داخلے کی شکل چاہیے آپ کو. سورہ زمر کی آخری 2 آیتیں، 3 آیتیں پڑھ لیجئے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. یہ رکوع پڑھ لیجئے. یہاں 2 لفظ ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، متقیوں کو لایا جائے گا. اس حال میں لایا جائے گا کہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، حَتَّى إِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. آئیں گے جب تو اس حالت میں آئیں گے کہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا، کھڑے ہو کر کھلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جب کافر آئیں گے تو دروازے پہ کھڑے کیے جائیں گے، اس کے بعد دروازہ کھولا جائے گا، وہ بھی جہنم کا. تو اکرام کے ساتھ داخل کرنا یہ اللہ نے مومن کے واسطے رکھا ہے، مدخلن کریمہ. اس کے بعد عام طور سے جو قلب میں احساس ہوتا ہے، عورت چاہتی ہے کاش میں بھی مرد ہو جاتی تو مصیبتیں نہیں جھیلنا پڑتا. اور کبھی کبھی مرد حضرات کہتے ہیں کاش میں اولاد والا نہ ہوتا تو مشقت نہ جھیلنا پڑتا، اولاد کم ہوتی تو اچھا تھا، فلاں نہ ہوتے تو اچھا تھا. ایسی تمنائیں کرتے ہیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں. ماضی پر تمنا کرنے سے کیا فائدہ؟ تمنا مستقبل کے لیے کرو تو وہ جائز ہے. ماضی میں تمنا کرنا، جس کو افسوس کرنا کہتے ہیں، قرآن نے منع کیا ہے. سورہ حدید پارہ 27 اللہ فرماتے ہیں لا تأسوا علی ما فاتکم. جو چیز فوت ہو گئی اس پر افسوس مت کرو. ہو گئی، کاش میں ایسا پڑھ لیا ہوتا، کاش میں وہ کر لیا ہوتا. اب کیا کر لیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں کر لیا ہوتا. جو کر لیا وہی لکھا تھا وہی ہوتا. بندے اپنے حال کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتا. جو ہو گیا اس پر تمنا نہیں کرنا آئندہ. پھر اس کی 2 شکلیں ہیں، تمنا کس کام کی کرنا اور کس کام کی نہیں کرنا. بندے کو اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے، مثلا وہ چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے اور چاہے تو 12 رکعت پڑھ لے، اختیار ہے اس کو. تہجد میں اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھنے کے بجائے 12 رکعت پڑھ لے. اب وہ سوچتا ہے تمنا تو کر رہا ہوں میں اس چیز کی. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں بہت کالا ہوں، بہت گورا ہو جاؤں، چھوٹا ہے لمبا ہو جاؤں. ایسی تمنا کہ جس تمنا کا تکمیلہ یہاں نہیں ہو سکتا ہے، اس کو منع کر دیا ہے. در حقیقت ایک واقعہ اس کے پیچھے ہے، ام سلمہ کا. ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں. وہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں مردوں کو ثواب جہاد کا ملتا ہے، عورتوں کو جہاد کا ثواب نہیں ملتا ہے. مردوں کی گواہی، 2 مردوں کی گواہی کافی ہے، لیکن اگر عورت کی گواہی لینا ہے تو 1 مرد ہونا ضروری ہے، اس کے مقابل 2 عورتیں چاہیے. عورت کی عقل ناقص، عورت کا دین ناقص، گواہی ناقص، یہ سب کمزوری. کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے، یہ نوبت ہی نہیں آتی سوچنے کی. تو دل میں تمنا پیدا ہوئی مرد ہوتے تو یہ خرابیاں نہ ہوتی. اللہ نے فرمایا تمنا ایسی مت کرو جو ہو نہیں سکتی، تمنا ایسی کرو جو ہو سکتی ہو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اور مت تمنا کرو کسی ایسے امر کی کیا ہے اس کی بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. کسی کو کالا، کسی کو گورا، اور کسی کو پستہ قد، کسی کو لمبا، کسی کا باوجیح چہرہ، کسی کا پرفریب چہرہ.
ان چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، ان پر تمنا کرنا عبث ہے۔ ہاں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا حصہ ہے جو عورتوں نے کمایا۔ یہ عمل ہے، اس میں کرو حرص۔ مردوں کی کمائی مردوں کے عمل سے، عورتوں کی کمائی عورتوں کے عمل سے، آخرت کماؤ، اس میں کرو حرص۔ لیکن جس میں تمنا کرتے ہو یہ تمنا باطل ہے۔ واسألوا اللہ، اور اللہ سے مانگو، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ فضل کیا ہے؟ فضل کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل۔ بندہ جس کا مستحق ہے وہی چیز ملی، اتنا ہی ملی تو یہ عدل ہے۔ بندہ جتنا مستحق ہے اس سے زیادہ ملی تو یہ اس کا فضل ہے۔ اگر اللہ عدل فرمائیں تو جنت میں کوئی نہیں جائے گا، سن لو کان کھول کے۔ اللہ فضل فرمائیں گے تو سب جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے۔ باب ثواب هذه الامہ، مشکات میں ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تم میں سے کوئی شخص، یہ نبی فرما رہے ہیں صحابیوں سے، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جائے گا جنت میں۔ صحابہ کرام نے سوچا کیا دماغ ہے، کیا قربت ہے اور کیا ذہنی مناسبت ہے، فوراً پوچھا کیا آپ بھی اے اللہ کے رسول؟ موقع دیکھ لیا، ابو بکر و عمر جیسے صحابی موجود ہیں، یہ کوئی بھی نہیں جائے گا تو جو عمل آپ کرتے وہی تو آپ بھی کرتے ہیں، کیا آپ بھی؟ ولا انت یا رسول اللہ۔ یہ روایت بخاری میں 2 مقام پہ آئی ہے، اول میں بھی ثانی میں بھی۔ فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت واسعہ، مجھے ڈھانپ لیا ہے اللہ نے اپنی رحمت میں۔ تو رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، رحمت سے جائیں گے، یہاں جملہ وہی ہے، اللہ کا فضل مانگو، فضل۔ ایک بار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جب سارے لوگ جنت سے اپنے اپنے آرام میں ہوں گے اور جہنم سے جتنا نکلنا تھا سب نکل چکیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا، اتنا کمزور ایمان کہ کسی کی نظر میں نہیں آ سکے گا، ویسے لوگ بچیں گے جہنم میں، باقی سب نکل جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب جنت میں وہ لوگ جن کا نور ایمان اتنا کمزور کہ ذرہ سے بھی کم تھا، کسی کو نظر نہیں آیا کہ سفارش کرے اور لے کے جائے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے چلو سے نکالیں گے، لب بھر کے نکالیں گے، ہاتھ اٹھا کے بتایا نہیں، ایسا لب بھر کے نکالیں گے۔ اس کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اور اضافہ کر دیجئے، یعنی ایک لب بھر کے نہیں 2 بار لب بھر کے اٹھائیں گے، امت کا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا بس ہے بس ہے، دونوں میں چل گئی، دوستی بہت تھی بتکلفانہ انداز سے۔ عمر تمہارا کیا بگڑ جائے گا اگر اللہ تعالی کو ایک بجائے بھرنے کے 2 بار بھر دیں گے، امت کا فائدہ ہو جائے گا، اور نبی جب کہہ دیں گے تو اللہ مان جائیں گے، 2 دفعہ بھر دیں گے، تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ پھر وہی سوال، پھر وہی جواب، جناب عمر نے کہا بس ہے اللہ، بس ہے اللہ کا رسول۔ یہ نوک جھوک چلتی رہی اور آقا مسکراتے رہے، آخر میں فرمایا عمر سچ کہتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے لب بھرنے کے بعد کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ عمر سچ کہتے ہیں۔ تو جناب عمر کی تصدیق فرمایا، عمر سچ کہتے ہیں، کون بچے گا؟ یہی حال جہنم کا ہوگا، جہنم جب بھوکی پیاسی رہے گی اور سب اس میں ڈال چکیں گے پتھر، انسان اور پتھر، اللہ پوچھیں گے کچھ اور گنجائش ہے کیا؟
کیا تو بھر گئی؟ تو کہے گی یا اللہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، پورا ہضم ہونے کے بعد کچھ اور ہے، جیسے بھوکی پیاسی ہو اور پیٹ بالکل نہ بھرا ہو، تو رب کریم اپنا پاؤں رکھ دیں گے، جہنم میں اپنا پاؤں رکھیں گے، تو کہے گی قط 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 قط، بس 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 بس، چچراہٹ کی آواز آ جائے گی۔ یہ روایت بخاری میں درج ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے یہ پاؤں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کبھی بھرے گی ہی نہیں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، یہ آیت سورہ قاف پارہ 26 کی ہے، اسی کے تحت یہ روایت نقل کیا نبی نے۔ حل من مزید، کچھ اور ہے؟ تو اللہ کا فضل مانگو، فضل، اللہ عدل پہ آ جائیں گے، کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ ہمارے اعمال اس قابل کہاں ہیں؟ زندگی بھر سجدہ کرتے، کبھی سوچو ایک سجدہ اس قابل ہے کہ بخشا جائے؟ سجدے میں ہڑا ہڑی، دل لگتے ہی نہیں، قیام میں ہے تو وہی ہڑا ہڑی، کب ختم ہو کب بھاگے، کب ختم ہو کب بھاگے۔ محبوب کے سامنے معراج کے موقع پر دل بھرتا ہے، کسی کا دل نہیں بھرتا۔ جیسے دولہا دلہن کو دیکھ کر مسحور ہو جاتا ہے اور شب وصال بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے، مومن کی نماز ایسی ہونا چاہیے، یہ لکھا ہے۔ نماز میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے، جلدی کس بات کی ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اس سے بہتر مقام اور منزل کہاں ملے گی آپ کو؟ اس تصور سے پڑھنا ہے نماز۔ تو نمازوں کا حال یہ ہے کہ اس کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو اچھا بناؤ اور ساتھ ساتھ اللہ کا فضل مانگو، فضل۔ جب تک اللہ کا فضل نہ ہوگا بخشا نہیں جائے گا بندہ، فضل۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، یہ آقا نے سکھایا ہے، عفو، معافی مانگو، معافیہ، دونوں جہان میں معافی مانگو، کیونکہ تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ تنہا کافی ہو جائیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایک دعا ہے آقا کی، فرمایا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اے اللہ آپ کی مغفرت زیادہ گنجائش والی ہے میرے گناہوں کے مقابلے میں، ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا، اور آپ کی رحمت زیادہ قابل امید ہے ہمارے اعمال کے مقابلے میں۔ اعمال پر امید نہیں، رحمت پہ امید۔ ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا، اس کا مطلب نہیں خالی امید لے کے بیٹھ جاؤ سارے عمل چھوڑ دو، یہ نہیں ہے مطلب۔ عمل کرتے ہوئے فضل پہ نگاہ رکھو۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کیا اعمال چھوڑ دیں؟ جب فضل سے بخشش ہوگی تو کیا سارے اعمال چھوڑ دیں؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں، عمل نہیں چھوڑنا۔ اعملوا کل میسر لما خلق له، عمل کرتے جاؤ، ہر آدمی کو اسی کی توفیق ملے گی جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جہنم والے کام کی توفیق ہوگی، اور جنت والے اعمال کی توفیق ہوگی تو سمجھ جانا ہاں اللہ کا فضل ہے، راستہ صحیح مل گیا ہے، یہ توقع رکھنا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ جانتا ہر شے کو۔ اسی علم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ جانتا ہے کون فضل کا مستحق ہے اور کون فضل کا مستحق نہیں ہے، کس کے مانگنے پر دیا جائے، کون قلب سے مانگتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اس آیت میں بڑا کلام ہے، اس آیت میں دو طرح کلام ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے بنایا ہے ہر ایک کے لیے موالی۔ موالی کہتے ہیں عصبہ کو، موالی عصبہ۔ جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو ہر ایک کا حصہ مقرر ہوتا ہے، ان کو 1/8، ان کو 1/4، ان کو 1/6، ان کو 1/3، سب کا طے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قریبی ہیں مگر حصہ طے نہیں ہوتا، جتنا بچا سب ان کا ہوتا ہے، ان کو عصبہ کہا جاتا ہے، وہ موالی ہیں۔ جیسے بیٹا، کتنا بیٹا حصے کا ہے؟ بیٹے کا حصہ نہیں ہے، جو حصہ بچے گا سب سمیٹ لے گا بیٹا، عصبہ ہے یہ۔ تو عصبہ ترجمہ کس کا ہے؟ موالیہ کا۔ ہر ایک کو ہم نے موالی بنایا ہے۔ مما ترک الوالدان، جو کچھ چھوڑا ہے ماں باپ نے، والاقربون، اور قرابت داروں نے۔
والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں. عقد کے معنی گرہ. عقد نکاح کیوں بولتے اس کو عقد؟ یہ بھی آزاد تھے، یہ بھی آزاد تھے. انہوں نے کہا اس مہر پر آپ راضی ہیں؟ کہا ہاں راضی ہیں. گرہ لگ گئی، عقد ہو گیا، دونوں کی آزادی ختم ہو گئی. عورت ان کے ماتحت ہو گئی اور شوہر کے ذمہ نفقہ واجب ہو گیا، گرہ لگ گئی. تو عقدت کے معنی گرہ لگنا. ایمانکم قسم، تمہاری قسموں کی گرہ لگی ہوئی ہے. اس سے اشارہ ایک واقعے کی طرف ہے. زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے ایک دستور تھا، باہم دوسرے لوگ مل کے حلف نامہ داخل کرتے تھے، قسم کھاتے تھے. میں مر گیا تو میرے میراث کے تم مالک، تم مر گئے تمہارے مال کا میں وارث، تم پر آفات آئی تو میں شریک، مجھ پر آفات آئی تو تم شریک. اس کو محالفہ بولتے تھے. حلیف، جیسے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت قریش حلیف تھے بنی خزاعہ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیف تھے بنی بکر کے. کیا حلیف کا مطلب ہوتا ہے؟ تم پر حملہ ہوا تو میں ساتھ دوں گا، ہم پر ہوا تو تم ساتھ دینا. اس کو بولتے ہیں محالفہ. جب میراث کی آیت نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، میراث کا قانون نافذ کر دیا گیا. یہ تمام فقہا کی رائے ہے، مفسرین کی رائے ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حکم آج بھی برقرار ہے اور وہ میراث سے ہٹ کر ہے. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ایسی عورت ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کلالہ، پیچھے گزر چکا ہے واقعہ. کلالہ مانے آگے پیچھے کوئی نہیں. ایسی عورت جو کلالہ ہے اور ایسا مرد جو کلالہ ہے، دونوں نے باہم محالفہ کر لیا، ہم مرے تو تم وارث، تم مرے تو ہم وارث. ان کے واسطے یہ آیت ہے. امام صاحب کی رائے ہے فآتوہم نصیبہم، تو دے دو ان کا حصہ. وہ کتنا ان کا حصہ ہوتا ہے؟ ان کا حصہ 1/6 ہوتا ہے، سدس. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر شہید یعنی مطلع ہے. شہید کو شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر حاضر ہوتا ہے. شہید جان لے کے حاضر ہوتا ہے میدان کارزار سے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو کسی معاملے کا گواہ بنتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، وہاں موجود ہوتا ہے. شاہد بنا اسی سے، گواہی دینے والا. تو اللہ تعالی بندوں پر، اعمال پر، ایمان پر، ہر عمل پر شہید ہیں یعنی مطلع ہیں. ان کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنے حلف نامے کا کتنا پاس و لحاظ کیا ہے اور کتنا وعدہ تھا، کتنا عطا کیا ہے. یہ اللہ کی نگاہ میں تمام چیزیں موجود ہیں. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ آیت ہر مرد ہر عورت کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ اپنے حقوق پورا نہیں کر سکتا، نہ کر سکتی. لازم ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا. مرد کو گمان یہ ہوتا ہے میں تو حاکم ہوں، جو چاہے کروں. اس کو صرف اپنے حاکم ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب حاکم ہے تو اس کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. یہاں دلایا گیا ہے. الرجال، رجل کی جمع ہے مرد حضرات. قوامون، حاکم ہیں. قوام مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ قائم کھڑا ہونا، قیام کے معنی کھڑا ہونا، اور قوام کے معنی اپنے کو کھڑا کرنا نہیں ہے، اپنے ساتھ بہتوں کو کھڑا کرنا، یعنی سب کی دیکھ بھال کرنا، نگہبانی کرنا. بیوی ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، پوروں کی دیکھ بھال کرنا. کیا یہ قوام، حاکم. علی النساء، عورتوں پر. تو عورتوں پر مرد کیا ہوئے؟ قوام ہوئے، حاکم ہوئے. یہ خدا کا فیصلہ ہے، اس میں انکار نہیں کرنا چاہیے. بسا اوقات کیا ہوتا، عورتیں بہت کماتی ہیں اور مرد نہیں کما پاتا کسی وجہ سے. کمانے کی وجہ سے کیا ہوتا، عورت سمجھتی ہے کہ اب میں حاکم ہوں، شوہر میرا نوکر ہے، جوتا صاف کرے جانے سے پہلے اور آنے کے بعد. اس سے وہ خدمت لینا کہ جس کی تحقیر ہو جائے،
یہ عورت کو درست نہیں ہے، اللہ نے فطرتاً اسے حاکم بنایا ہے، یہ اس کے واسطے فریش ہے، فرش بنایا اللہ نے اس کو اس کے سامنے، تو قوام ہونا یہ فطری عمل ہے۔ اسی واسطے فرمایا شوہر اتنا زیادہ مستحق ہے، اگر اس زمین پر سجدہ جائز ہوتا اللہ کے سوا کسی کا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کر لیا کریں، لیکن شریعت مصطفیٰ کے اندر وہ جائز نہیں ہے، اس واسطے میں کسی کو حکم نہیں دیتا۔ اگر وہ حکم دے کہ تم پہاڑ کو منتقل کرو، یقیناً پہاڑ منتقل کرنا طاقت میں نہیں ہے، لیکن وہاں تک چل کر جانا طاقت میں ہے، حکم یہ دیا وہاں تک جائے، پہاڑ تک جائے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، کیوں یہ فضیلت دی ہے؟ دو وجہ سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پیدا کرنے والے نے بنا دیا ہے ایک کو حسین ایک کو زیادہ حسین، تو کیا کریں گے آپ؟ تو پیدائشی طور پر خلقی طور پر اللہ نے فضیلت دی ہے، ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وَبِمَا أَنفَقُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنا مال، مہر میں خرچ کر کے نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد ان کا کپڑا، ان کا کھانا، ان کا رہنا، تینوں چیزیں واجب ہوئیں، اولاد ہوئی تو ان کا ذمہ بھی ان پر ہو گیا، اور خدا کا حکم یہ بھی کہ خود کو جہنم سے بچاؤ اور ان کو بھی بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، تو اللہ نے ذمہ واجب کر دیا ہے، تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے شوہر حاکم ہے۔ کس قدر لوگ غافل ہیں فرض منصبی سے کہ وہ بیوی پر مال خرچ کرنے کے بجائے نکاح سے پہلے ہی سسرے سے مانگتے ہیں اور مانگتے ہی رہتے ہیں، اور اگر مانگتے رہنے کے بعد نہیں ملا تو زندہ جلا دیتے ہیں۔ ابھی واقعہ پڑھی اسی ہفتے میں آپ، ہمارے قریب میں مانو میں ایسے واقعات، حد درجہ افسوسناک حرکت ہے یہ۔ ایک بار مانگنے سے پیٹ نہیں بھرتا، مانگنے والا ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا۔ واقعہ سنا چکا ہوں آپ کو حکیم بن حزام کا، پھر سن لو تازہ ہو جائے گا۔ مانگنا نہیں، حضور نے منع کیا ہے، جو مانگتا رہے گا اس کے چہرے پر قیامت میں ذلت ایسی ہوگی کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چمڑا نہیں گوشت نہیں ہوگا، اور جب چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا، چمڑا ہی نہیں ہوگا، تو رونق کیا ہوگی، عزت کیا ہوگی؟ کبھی دیکھتے ہیں آپ لکھا ہے ڈینجر، کیسا رہتا وہ؟ بے بسی کا عالم، کچھ نہیں۔ حکیم بن حزام آئے، کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، مزہ لگ گیا، پھر آئے مانگا، پھر دے دیا، ایک بار دیا، دو بار دیا، تین بار دیا۔ اب آقا نے کہا کہ یہ بھی تو انسان ہی ہے، سمجھانا پڑتا ہے اس کو، نہیں تو ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا اور دیتے رہیں گے ہم۔ تو یہ مال حلوہ ہے اور لالچ بڑھتی جاتی، ہرا بھرا ہے مگر سب کو ہضم نہیں ہوتا۔ جو بیل کھا لیتا ہے ہرا بھرا ہریالہ اور دھوپ میں کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اس کا پیٹ چلتا ہے، پوکھنا شروع کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، اور اگر پوکھنا شروع نہیں کیا تو اتنا کھا لیتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ تشبیہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد فرمایا بغیر مانگے مل جائے تو اللہ برکت دیتے ہیں، اور جو مانگ کر ملتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا مانگنے والا ہاتھ بہتر نہیں ہوتا ہے، تمہارے واسطے بہتر یہ ہے کہ تم جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور اس کو بیچو۔ پھر روایت طویل ہے، آپ نے ان کے واسطے ایک کلہاڑی کا انتظام کیا، اور کہے کلہاڑی لو اور جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لا کے بیچو۔ تھوڑے دن کے بعد وہ کاٹتے گئے، بیچتے گئے، کاٹتے گئے، بیچتے گئے، حکیم بن حزام پیسے والے ہو گئے، اور جب آئے نبی کی بارگاہ میں تو آپ نے کہا حکیم وہ یہ دن اچھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب عہد کر لیا تھا اب میں کبھی کسی سے مانگوں گا نہیں،
تو جائز حق بھی جب فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلایا، حزیم تمہارا یہ حصہ ہے لے لو، کہا میں نے وعدہ کیا ہے نبی کی زبان سے کہ میں کسی سے نہیں لوں گا، میں نہیں لیتا۔ جناب عمر کا زمانہ آیا اور فتوحات، مال آئے، مال غنیمت تقسیم ہوا، حصے آئے، حکیم بن حزام کو بلا کر کہا کہ یہ تمہارا مال ہے لے لو، کہا میں نے وعدہ کیا ہے میں نہیں لوں گا۔ قیامت میں نبی سے ملاقات ہوگی اس حال میں کہ میں وعدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر نے کہا لوگوں تم گواہ رہو کہ ان کا حق میں نے دیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، تم بھی گواہ رہنا۔ یہ جذبہ ہے صحابہ کرام کا، اس جذبے پر ہم کو بھی سوچنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت بہت طویل ہے، بما انفقوا والی، کتنا باقی ہے؟ اچھا ہاں، نہیں مسئلہ بہت طویل ہے یہ۔ یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے نیا، اور فالصالحات قانتات بہت طویل گفتگو ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے خصوصیات کیا ہیں، اگر عورت سے انبن ہو جائے تو صلح کی شکلیں کیا ہیں، یہ تمام مسائل اس کے اندر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے میں رکھیں گے۔